علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن مجید فرقان حمید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اللہ پروردگار عالم کے لیے لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ شیخ محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں، اور بالخصوص آج کی اس مجلس کے حوالے سے معززات، وہ طالبات، وہ بیٹیاں جنہیں اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے قرآن و حدیث کی تعلیم سے بہرہ ور فرمایا ہے، چونکہ وہ مخاطب ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ایک تقریب بخاری، تقریب صحیح تکمیل بخاری، اس عنوان پہ یہ اداروں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اہل حدیث کی حقانیت ہے کہ اب تو کوئی ادارہ، کسی مکتبہ فکر کا ایسا نہیں جو صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ تقریب نہ کروائے۔ پھر ہم پہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ ہمارے مدارس
وہ طلباء کے ہوں وہ طالبات کے ہوں، ہمارے مدارس میں طلباء اور طالبات کی کلاسوں کی شناخت ہی یا قرآن مجید سے ہے یا حدیث مصطفیٰ سے ہے۔ کیا پڑھتے ہو بھئی؟ ترجمہ قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہو؟ جی بلوغ المرام پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہو؟ مشکات پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہو؟ جناب میں ترمذی نسائی پڑھتا ہوں، ابو داود پڑھتا ہوں، مسلم پڑھتا ہوں، بخاری پڑھتا ہوں۔ بخاری یہ آخری کلاس ہوتی ہے، یہ شناخت ہے۔ الحمدللہ چونکہ اہل الحدیث کا ملجا و ماوا اور دعوت ہی بنیادی طور پہ وحی الہی ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کا بیان، اس کی وضاحت جو سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، یہ اصل میں اہل حدیث کا منہج ہے۔ اس لیے ہماری شناخت اور پہچان کلاسوں کی بھی، یہ میں نے بہت ایسے مشترکہ اجتماعات میں بھی کہا کہ جائیں ہمارے کسی بچے سے پوچھیں بیٹا کیا پڑھتے ہو، فٹ سے کہے گا میں ابو داود پڑھتا ہوں، میں مسلم پڑھتا ہوں، مشکات پڑھتا ہوں، مشکات ثانی پڑھتا ہوں، چونکہ وہ شناخت ہی ہماری وہ قرآن سے ہے، یہ حدیث مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ قرآن مجید کی تفسیر تشریح بجا فرمایا تھا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہ قرآن مجید ایک نہیں دو ہیں۔ ایک وہ قرآن مجید جو الماری میں محفوظ ہے، ایک وہ قرآن ہے جو مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن ہے، جو اس قرآن کی تفسیر ہے، تعبیر ہے، تشریح ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، اور میں بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا جس طرح قرآن مجید کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، بعین ہی حدیث مصطفیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمے ہے، چونکہ یہ قرآن کا بیان تو ہے۔ بیان اور قرآن دونوں چیزیں، یعنی حدیث اور قرآن، جسے قرآن مجید نے مختلف انداز میں حضور کے منصب کا ذکر کرتے ہوئے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، کتاب اور سنت، کتاب اور حدیث، قرآن اور حدیث، حضرات ذی وقار، ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس بیان کی حفاظت کرنا۔ محبوب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، آپ کے سینہ اطہر پہ، قلب اطہر پہ اس کو اتارنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی توضیح، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی صحیح روح کو پہنچنا، وہ حدیث مصطفیٰ ہے، اس کی حفاظت بھی رب اکبر نے اپنے ذمے لی ہے۔ یہ اس انداز میں ہے کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ، ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس کے بیان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے آپ لی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے سینہ نبوت پہ، قلب اطہر پہ اسے نازل فرما کر محفوظ کیا، اور دوسرا حضور نے حفاظت الہیہ کی مدد سے قرآنی الفاظ تلاوت کی صورت میں یتلو علیہم آیاتہ تلاوت کے ذریعے، اور اس کے بیان کو اپنے افعال، اپنے اقوال، اپنی تقریرات کے ذریعے اس کو محفوظ کیا، اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے صحابہ کی طرف منتقل کیا، اور تیسری بات قرآن اور اس کا بیان دونوں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تابعین، تبع تابعین تک، پھر ان کے سینہ بسینہ
اور سفینہ بسفینہ آگے منتقل ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی مجمع سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب درس قرآن دیا کرو، آپ بعض ایسی حدیث سناتے ہیں جس کی بنیاد قرآن میں تو نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا تو اور تیرے ہم نوا قرآن پڑھتے ہو؟ نے کہا جی پڑھتے ہیں، تو اسی لیے بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ پھر نماز کی تفصیلات، نماز کی سنن، اس کے واجبات وہ بتاؤ کیا ہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات بتاؤ وہ کیا ہیں۔ یہ بندہ خاموشی سے سنتا رہا اور بعد میں کہنے لگا حضرت آپ کی تقریر نے تو مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، میری وہ تشکیک وہ شبہ سارے کے سارے دور ہو گئے کہ قرآن مجید کو حدیث مصطفیٰ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن جو حضور پہ نازل ہوا، حضور ہی صاحب وحی ہیں، آپ ہی اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ میں اس میں ایک سادہ سی مثال عرض کروں گا۔ نماز پڑھنے والے کو مصلی کہتے ہیں، صلاۃ، مصلی نماز پڑھنے والا۔ بہت سارے اس کے معانی لغت کے اندر موجود ہیں، بہت سارے معانی اس کے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ایسا گھوڑا جو ریس کورس میں دوسرے گھوڑے سے ایک گردن کا فاصلہ آگے کر کے جیت جائے، نیک ٹو نیک انگلش والے کہتے ہیں، گردن کا فاصلہ اتنا آگے بڑھے کہ برابر جا رہے تھے، ایک گردن وہ آگے بڑھ گیا تو اس گھوڑے کو مصلی کہا جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے میں نے گھوڑا بڑھایا، میرا گھوڑا سیکنڈ آیا اور میں مصلی ہوں، نہیں۔ اس کی تفصیل، تعبیر اور تشریح ہمیں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ حضرات پھر امت پہ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے، کتب احادیث کا جس طرح اصحاب رسول نے، آج کا میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو کوئی کہہ سکتا ہے میں اس بندے کے ساتھ رہا، لمحہ بلمحہ میں نے اس کو نوٹ کیا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ جسارت کرنا چاہتا ہوں، کمال اللہ رب العالمین نے محبوب کے وزیر اور جماعت تیار کی تھی جنہوں نے آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا ہے، آپ کی جلوتوں کو، آپ کی خلوتوں کو، وہ حصہ جو عورتوں سے متعلق تھا اللہ نے آپ کی کافی شادیاں کروائیں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی فقیہہ تھی، اور اصحاب رسول ان کے پاس جا کے مسئلے پوچھتے تھے۔ فللہ الحمد، اللہ مولانا میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے ہماری اس سرزمین اور اس حصے پہ، ہمارے کم از کم حصے میں سب سے پہلے بچیوں اور طالبات کی تعلیم پہ توجہ دی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، چونکہ ہم ان کے براہ راست مرید تھا، ہمارا گاؤں قریب ہے، مجھے پتہ ہے سارے لمحات کا، فتوے بھی تھے رحلت علمی کے اور بہت ساری باتیں تھی، مگر میاں صاحب فرماتے ہیں برا گھر تاں سب بلدا جے سوانی بدلے تا، ایک ہی لفظ تھا، برا گھر تاں بدلدا جے سوانی بدلے تا۔ بچی پڑھ جائے گی، ایک خاندان نہیں کم از کم 2 خاندان ریلیٹڈ وہ تو درست ہوں گے، اگر بچی پڑھ کر صحیح عالمہ بن جائے، داعیہ بن جائے، مبلغہ بن جائے، تو یہ معاشرے کے لیے ایک بہترین تطہیر کا سبب بنتی ہیں۔ اور پھر حضرات پروردگار عالم کا احسان اور کرم دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب سورہ جمعہ نازل ہو رہی تھی، میں وہاں موجود تھا، تو ہم نے ایک سوال کیا، میں نے سوال کیا سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اس آیت کے مصداق کون لوگ ہیں، کون ہے اس آیت کے؟ انہی میں سے کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ان سے نہیں ملے، اس کے مصداق کون ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، حضور نے دست رحمت ان کی ران پر رکھ کر فرمایا
یہ لوگ اور اہل فارس وہ لوگ اگر ایمان سریا پہ بھی ہو تو ان میں سے کچھ لوگ وہاں جا کر بھی لے آئیں گے۔ فارس ہی کو اللہ نے یہ برکت دی، بے شمار محدثین فقہا وہاں سے پیدا ہوئے، اور آج جس کتاب کی حدیث پہ درس ہم شیخ محترم سے لینے والے ہیں، طالبات کے لیے بالخصوص، اور ہم بھی سب اس میں شامل، اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں بھی ان طلباء میں شامل فرما دے گا۔ حضرات جس درس کے لیے بیٹھے ہیں، یہ صحیح بخاری، اس کی تفصیلات شیخ بیان فرمائیں گے، جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور امام بخاری یہ آیت من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، چونکہ رب نے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، تو ایسے رجال افراد پیدا بھی وہ کرتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، بچپن ہی سے 10 سال کی عمر تک فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور بہت ساری دوسری کتابوں کو بھی پڑھ رہا تھا۔ بچپن ہی سے اللہ نے مضبوط سکہ اور زبردست حافظہ انہیں عنایت فرمایا تھا۔ میں اس کی زیادہ مثالیں نہیں دوں گا۔ ایک آپ فرماتے ہیں میں 16ویں سال میں میری عمر تھی جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور امام وقی کی کتابوں کو یاد کر لیا تھا۔ 16 سال عمر کیا ہے؟ میٹرک کے قریب جاتے ہیں بچے، کہتے ہیں اس وقت میں نے ان کتابوں کو ازبر کر لیا تھا، اور امام بخاری کے حافظے کی ثقاحت کا اندازہ لگائیے۔ آپ بغداد گئے ہیں تو بغداد کے کچھ مشائخ نے مل کر امام بخاری کا امتحان لینا چاہا، اور 10 علماء تیار کیے کہ 10 حدیثیں پڑھیں گے، اور سند کو متن میں اور متن کو سند میں گڈ مڈ کر کے پڑھیں گے، پتہ چلے گا امام بخاری اس کو پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے۔ ایک آدمی آیا، مجمع بہت ہے، مشائخ جمع ہیں، بہت لوگ جمع ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے حدیث پڑھی تو امام صاحب نے فرمایا میں اس حدیث کو نہیں جانتا، اس کو نہیں پہچانتا۔ دوسری پڑھی، یہی لفظ کہا، تیسری پڑھی، یہی کہا، یہ 10 پڑھ کے بیٹھ گیا۔ دوسرا آیا، یہ 10 بندوں نے 100 حدیثیں پڑھی، 10 دائیں 100 ہی پڑھنی ہے نا، 100 حدیثیں پڑھی 10 بندوں نے۔ جب 100 حدیثیں مکمل ہو گئی، اب سب پہ کہتے میں نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا اس حدیث کو۔ جب وہ 10 بندے بیٹھ کے علماء، تو امام بخاری اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا وہ پہلا عالم آئے جس نے یہ حدیثیں پڑھی، پہلی حدیث آپ نے صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ پڑھی۔ مشائخ حیران تھے کہ کوئی شے لکھی نہیں ہے، ایک مرتبہ سنی ہے، اور ایک مرتبہ سن کر 100 کی 100 احادیث اپنے حافظے میں رکھ لی ہیں، 100 کی 100 احادیث، ایک ایک کر کے 100 احادیث کا متن اور سند صحیح کر کے بیان فرمایا۔ تعجب اس بات پہ ہے، حیرانی اس بات پہ ہے کہ یہ تو سب کی درستگی فرما دی، مگر 100 احادیث ایک ہی بار سن کر حافظے میں رکھ لینا، یہ میرے مولا کی کریمی تھی، مولا کوئی بڑا کام لینا چاہتے تھے۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں میں نے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ غیر صحیح احادیث ازبر کی ہیں۔ جب ان کے سامنے ان کے استاد اسحاق بن راہویہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ 70,000 احادیث پہ ان کی نظر انہوں نے دیکھا ہے، آپ نے نام لیے بغیر تھا اس دھرتی پہ ایسا بندہ بھی ہے جس کو 1 لاکھ حدیث یاد ہے اور 2 لاکھ اس غیر صحیح بھی اس کو یاد ہے۔ حضرات ذی وقار امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک تو ہے ثقافت، ذہن، حافظہ، اور پھر اگلی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، الغیبت اشد من الزنا،
فرماتے ہیں پھر میں نے کبھی زندگی میں غیبت نہیں کی، اور میں کہہ سکتا ہوں کل قیامت کو غیبت کا کوئی مدعی انشاءاللہ میرے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں حامل حدیث ہوں، اہل الحدیث ہوں، میں حدیث سے کا طالب ہوں۔ حدیث کے لیے ثقافت ضروری ہے، دیانت ضروری ہے۔ حضرات ذی وقار امام بخاری رحمہ اللہ، وہ معروف واقعہ آپ نے بارہا یہ تقریب بخاری کے موقع پہ سماعت کیا ہوگا۔ آپ حصول علم کے لیے سفر کرتے ہوئے ایک مرتبہ کشتی میں، اور بعض نے لکھا وہ سمندر تھا اور وہ جہاز تھا دوسرا، چلو اس بحث میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ سوار ہوئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عقیدت کیش، وہ قریب آیا، بڑی محبت کا اظہار کیا، بڑی عقیدت کی۔ حضرت کا اعلان بھی اس طرف ہو گیا کہ ماشاءاللہ محبت کرنے والا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بتا دیا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، حدیث کی تعلیم کے حصول کے لیے میرا سفر ہے، تو میں نے زیادہ راہ کے طور پہ 1000 اشرفی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ موقع کی تلاش میں رہا، بے ایمان ہو گیا۔ اس نے آگے جا کے شور مچا دیا، پیٹنا لگ گیا، کپڑے ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جناب میری تھیلی گم ہو گئی ہے اور اس تھیلی میں 1000 اشرفی ہے۔ پتا تھا اسے کہ امام صاحب کے پاس وہ 1000 اشرفی ہے، میں ہتھیانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ کشتی والوں کو لوگوں نے کہا لو تلاشی لو، بھائی بندہ چیخ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس کی چوری ہو گئی ہے۔ تلاشی لینا شروع کی تو ظاہر ہے امام صاحب کی بھی تلاشی ہونا تھی۔ آپ نے چپکے سے آہستہ سے وہ تھیلی اس سمندر اور دریا میں بہا دی، نیچے گرا دی۔ تلاشی لی تو وہ نہ مل سکی۔ یہ بندہ جب کشتی سے اترا، جہاز سے اترا، باہر آیا تو اس نے قریب آ کے حضرت امام صاحب رحمہ اللہ سے کہا امام صاحب وہ 1000 اشرفی والی تھیلی کا آپ نے کیا کیا تھا؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا وہ میں نے دریا برد کر دی، سمندر کے حوالے کر دی۔ رکھو خود سی بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ میں نے وہ 1000 اشرفی والی تھیلی سمندر میں دریا میں پھینک دی ہے۔ اس نے کہا حضرت امام صاحب اتنی خطیر رقم اور آپ نے اس طرح اس کو پھینک دیا؟ فرمانے لگے تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ میں حدیث کا طالب ہوں، حدیث کی طلب رکھتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں، حدیث یاد کرتا ہوں، حدیث آگے پہنچاتا ہوں۔ دنیا میں میری ثقافت کا سکہ لوگوں نے مانا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے میں چند اشرفیوں کے پیچھے اس پہ داغ لگا دیتا اپنی ثقافت پہ، اور سرقے اور چوری کا الزام میری وجود پہ لگتا، میری چادر پہ یہ داغ لگتا؟ میں حامل حدیث ہوں، میں نے یہ برداشت نہیں کیا۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی وہ 100 احادیث والی، اس موقع پہ کہا تھا کہ یہاں تو انسان حضرت امام صاحب کی حافظے کا سکہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنا حافظہ اپنے کرم اور فضل سے عطا فرمایا۔ حضرات ذی وقار، یہاں تک آپ کی احتیاط کا عالم، آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، ہم درس سنیں گے شیخ سے۔ ایک استاد ہے وہ نابینے تھے، ابو معشر رحمہ اللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک دن وہ حدیث پڑھا رہے تھے تو بڑے خوش تھے، تو خوشی میں ان کے ہاتھ اور چہرہ اور سر اس طرح رہا تھا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں ایک دن ان کے پاس چلا گیا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ کیا ہوا ماہیہ، کیا مسئلہ ہے، کس کی معافی؟ کہا آپ ایک دن حدیث پڑھ رہے تھے، وجد میں تھے، خوشی میں تھے، مسرت میں تھے، آپ کے ہاتھ اور سر عجیب طریقے سے ہل رہا تھا، میری ہنسی چھوٹ گئی، میرا یعنی میں مسکرا گیا۔
ہنس پڑا میں. انہوں نے فرمایا محمد بن اسماعیل اللہ تجھ پہ رحم کرے تو اس سے تو باز پرس نہیں ہو سکتی. اللہ تجھ پہ رحم کرے یعنی کتنی احتیاط ہے کہ صرف وہ دیکھ بھی نہیں رہے, نبی نے ان کو دیکھ کے مسکرائے تھے تو معافی مانگنے آگے ان کے پاس. اس لیے کہ حامل حدیث ہوں, میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا فارغ ہونے والی ان طالبات کو, ان کے والدین کو اور تشریف لائی ہوئی ان کی والدہ جو ہیں معززات اور ان کے والدین جو بزرگ یہاں تشریف لائے اور ان کے عزیز و اقارب, ان کی وساطت سے صرف یہ پیغام آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے حدیث پڑھ لی, آج بخاری مکمل کر لی, سند حاصل کر لی, وفاق کا امتحان بھی پاس کر لیا تو خلاص یہی ہے. حضرات ذی وقار اور خصوصاً معززات طالبات, میں اپنی ان بیٹیوں سے بڑے مؤدبانہ پیرائے میں کہنا چاہوں گا, آپ نے ایک وزن اٹھا لیا ہے, بھار اٹھا لیا ہے اور بڑا بھاری وزن ہے. اولاً میری درخواست ہوگی کہ آپ خود اس کی عاملہ بنیں, اس پہ عمل کریں جو آپ نے پڑھا ہے. دوسری میری درخواست, آپ داعیہ بن رہی ہیں, اپنے لوگوں کو دعوت دینی ہے. ایک دائی کے لیے ضروری ہے, ایک دائی کے لیے لازم ہے, ہم نے جو اپنے اسلاف کو دیکھا کہ ان کی زبانیں ذکر سے تر رہنی چاہیے. دائی کو اللہ کا ذکر صبح و شام کم از کم لازمی طور پہ کرنا چاہیے. دائی اور داعیہ کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ بھی اپنا جوڑ بہت جوڑ کے رکھنا چاہیے. ویسے تو عام آدمی کو بھی, عام مسلمان کو بھی کم از کم سال میں 2 مرتبہ تو قرآن مجید کی منزل مکمل کر ہی لینی چاہیے نا, پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو ایک بار پڑھ لیں گے. تو داعی حضرات اور داعیہ یہ ذمہ دار لوگ, انہیں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے. آخری میری گزارش ہے, اس دائی کی اور داعیہ کی گفتگو میں اللہ خود تاثیر پیدا کر دے گا جو اپنے اسلاف کو دیکھتے ہوئے اور سرور کائنات علیہ السلام سے محبت رکھتے ہوئے سحر خیزی کا ضرور بندوبست کریں, چاہے تھوڑا کریں. وطر صبح پڑھ لیں, چاہے 2 رکعت نفل پڑھ کے وطر پڑھ لیں, کم از کم غافلوں سے نکل کر ذاکروں میں شامل ہو جائیں گے. میں دعا گو ہوں یہاں کی انتظامیہ کے لیے, قاری ارشد صاحب کے لیے, اس بستی کے لوگوں کے لیے, اس ادارے کو چلانے والوں کے لیے. اس دور میں مشکل ترین حالات میں آپ قرآن و حدیث کی تعلیم بچیوں تک, ان کے گھروں تک, معاشرے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لے. اس ادارے کا وفاق سے باقاعدہ الحاق ہے ماشاءاللہ, اور سالانہ وہاں امتحان دیتی ہیں بچیاں اور وہاں سے کامیابی حاصل کرتی ہیں. اس سال بھی یہاں 4 طالبات ہیں جو بخاری شریف ختم کر رہی ہیں, 16 طالبات ہیں جو ترجمہ قرآن پاک والی ہیں, 15 ناظرے والی ہیں, 26 طالبات شعبہ وفاق المدارس سے ملحق ہیں. اور انہوں نے اسر یسر میں کام شروع کیا تھا, اب 7 اور جگہ لے کے میرے خیال میں اس کی توسیع اور کام کو بڑھانے کے یہ خواہش مند ہیں. اللہ غیب سے ان کی امداد فرمائے, اللہ اس کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے, اور یہ کار خیر کا چشمہ اللہ اسے جاری رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.